آج آپ لوگ سنیں گے مثنوی معنوی از جلال الدین رومی کی 7ویں ایپیسوڈ۔ پہلی 6 ایپیسوڈز میں مثنوی کی پہلی ہی نظم مکمل کی تھی۔ وجہ اس سست رفتاری کی یہ تھی کہ نئے نامہ بنیادی طور پر مثنوی کی 6 جلدوں کا دیباچہ ہے۔ مولانا رومی کی پوری مثنوی میں جو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اس کا اجمال وہی نظم ہے جو آپ پہلی 6 ایپیسوڈز میں سن چکے ہیں۔ روحانیت، تصوف، مسٹیسزم کی پوری داستان اس ایک نظم میں قید ہے۔ مثنوی کی اگلی نظم چونکہ ایک قصہ ہے اس لیے یہ زیادہ اشعار پر مشتمل ہوگی۔ مجھے قصوں کے بیان میں دلچسپی نہیں اور یقیناً مولانا روم بھی کوئی قصہ گو نہیں تھے۔ وہ ایک سچے صوفی اور بینگ سے جڑے انسان تھے۔ درویش جب کوئی معمولی سے معمولی بھی قصہ سناتا ہے تو اس میں ایک گہرا پیغام ہوتا ہے۔ میری کوشش بھی یہی ہوگی کہ میں رومی کے قصے سے زیادہ رومی کے اس پیغام کو توجہ کا مرکز رکھوں جو اس قصے کے ذریعے سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثنوی کی اس دوسری نظم کا عنوان ہے بادشاہ کا شکار پر جانا۔ ایک لونڈی پر عاشق ہونا، اسے خریدنا اور لونڈی کا بیمار ہونا۔ قبل ازیں کہ ہم اس قصے کے استعاروں کو سمجھنے کی سعی کریں، مولانا رومی کے تعارف کے سلسلے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے رومی کی زندگی کی ابتدا سے کونیا کے سردار العلماء بننے تک کی کہانی سن لی، مگر یہ وہ رومی نہیں جو اس وقت ہماری بحث کا موضوع ہے۔ رومی کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور وہ دیوار جو اس تقسیم کی وجہ بنی اس کا نام ہے شاہ شمس تبریز۔ رومی شاہ شمس تبریز سے ملاقات سے قبل ایک عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین، جیسے اس دور میں باقی مسلم دنیا میں بھی ہزاروں علماء ہوں گے۔ مگر جو چیز رومی کو زندگی جاوید عطا کر رہی ہے وہ علماء کے فتووں اور منطق کے بکھیروں سے کہیں آگے کی ہے۔ رومی کے شعر ساری دنیا پڑھتی ہے مگر رومی کے فتوے کسی کو یاد نہیں۔ رومی کا وحدت الوجود پوری دنیا پر ریسرچ کا موضوع ہے، مگر شاہ شمس سے پہلے کے رومی کے علم کلام پر کوئی بات تک نہیں کرتا۔ رومی کی زندگی کے بارے میں یہ شعر ان کی درست ترین عکاسی ہے۔ رومی کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے ان کے پیر و مرشد، گرو اور ماسٹر شاہ شمس تبریز سے ان کی ملاقات۔ اگر رومی کی زندگی میں شاہ شمس تبریز نہ آتے تو آج رومی بھی اپنے وقت کے باقی علماء معروف کی طرح صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ میں نے پہلی ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا کہ کافی عرصہ پہلے کہ جب ابھی مسٹیسزم سے میری دلچسپی کا کوئی سوال تک نہیں تھا۔ رومی کو مولائے روم بنانے والا شمس تبریز کون تھا یہ تعارف اگلی کسی ایپیسوڈ کے شروع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اور آج ہم بات کرتے ہیں ان دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی۔ ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جو آپ نے پہلی ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ ایک دن ایک درویش آیا۔ رومی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے کسی ندی کے کنارے درس دے رہے تھے، ساتھ کتابیں رکھی تھیں۔ درویش نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا نے ذوم علم میں اور درویش کی ظاہری تباہ حالت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ہے جو تم سب بھکاری کیا جانے۔ درویش نے یہ سنا تو کہا اچھا، اور کتابیں اٹھا کر ندی میں پھینک دیں۔ رومی پریشان ہو گئے کہ کتنا قیمتی علم ضائع ہو گیا، جس پر درویش نے ندی میں اتر کر وہ ساری ہی کتابیں خشک حالت میں باہر رکھ دیں۔ رومی نے یہ دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس پر درویش نے کہا کہ یہ وہ ہے جسے تم سا دنیا دار عالم کیا جانے۔ اس کے بعد رومی کی زندگی کا ایک نیا موڑ مڑ لیا۔ اسی واقعے کو ایک اور جگہ اس طرح بھی درج کیا گیا ہے کہ جب رومی نے کہا کہ یہ وہ ہے جسے تم سا فقیر کیا جانے تو اس کے بعد فوراً ہی کتابوں کو آگ لگ گئی۔ رومی نے یہ دیکھا تو کہا کہ ای چیز۔ اس پر درویش شاہ شمس تبریز نے کہا کہ یہ وہ ہے جو تجھ سا صاحب کال نہیں جان سکتا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ اس واقعے کے بعد رومی کی حالت دگرگوں ہو گئی۔
तमाम घर बार, दौलत व अज़मत, शान व शौकत को छोड़ा और शाह शम्स तबरेज़ की तलाश में सैरा नवर्दी करने लगे। मुल्क के कोने कोने में रूमी ने तबरेज़ को ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता ना चला। यही रूमी के तसव्वुफ़ का आगाज़ था। रूमी और शम्स तबरेज़ की मुलाकात के हवाले से ये वाक़या अगरचे बहुत मशहूर है, मगर मौरख़ीन इस वाक़े की सेहत पर भी सवाल उठाते हैं। एक और कहानी जो इस हवाले से बहुत मशहूर है वो ये है कि शाह शम्स तबरेज़ के पीर थे बाबा कमालुद्दीन जुंदी। उन्होंने शाह शम्स तबरेज़ को रूम भेजा था, ये कहकर वहाँ कुनिया में एक दिल जला है, उसके दिल को गरमा आओ। जिसके बाद तबरेज़ कुनिया पहुँचे और शक्कर फरोशों की एक मार्केट में मौजूद सहराए में क़याम कर लिया। एक दिन रूमी उस बाज़ार से बड़े तुस्को एहतशाम के साथ गुज़र रहे थे कि शाह शम्स तबरेज़ ने उनके घोड़े की लगाम थाम ली और सवाल किया, मुजाहिदा और रियाज़त का क्या मकसद है? रूमी ने कहा, इत्तबाई शरीयत। इस पर शाह शम्स तबरेज़ ने कहा कि ये तो वो बात है जो सब ही करते हैं, लेकिन मुजाहिदा और रियाज़त का मकसद सिर्फ़ एक है कि वो इंसान को उसकी हकीकी मंजिल तक पहुंचा दे। और इसके बाद हकीम सनाई का ये फ़ारसी शेर सुनाया, जिसका उर्दू में तर्जमा कुछ यूँ है, जो इल्म तुझे तुझ से ना ले ले, उस इल्म से जहालत कहीं बेहतर है। मी इस कदर मुतासिर हुए कि वहीं शाह शम्स के मुरीद हो गए। शाह शम्स तबरेज़ और रूमी की पहली मुलाकात के हवाले से कुछ और भी किस्से मशहूर हैं, जिनका अगली एपिसोड के शुरू में तज़किरा करेंगे। और वैसे भी ये किस्से, ये तारीख़ी वाक़े मेरी नज़र में कोई अहमियत के हामिल नहीं। मैं एक बात जानती हूँ कि जब इंसान हकीकत की तलाश का मुसाफिर बनने को तैयार हो तो नेचर की पूरी स्कीम उसकी मदद करने पर तैयार हो जाती है। फिर गुरु खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाता है, चाहे वो किसी शख्स की शक्ल में, किसी किताब की शक्ल में, ज़िंदगी के किसी वाक़े की शक्ल में। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईगोइक माइंड की तराशी ज़िंदगी को जब हम जीने पर तैयार हो जाते हैं तो ज़िंदगी में गहरा उतारने के लिए भी हमें उस दुनिया से ही मदद मिल जाती है। कोई शख्स के जो आर्टिस्ट बनना चाहता हो, उसकी सारी तवज्जो आर्ट पर हो, दिन रात उसी ख्वाहिश में बीतते हों, तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी मदद ज़रूर आ जाती है जो उसे आर्ट की दुनिया में आगे ले जाती है। कोई सियासतदान बनना चाहता हो, उसकी सारी तवज्जो सियासत पर मरकूज़ हो, तो उसका मतलब है कि वो सियासत की दुनिया में उतरने को तैयार है और फिर उसे कहीं ना कहीं से कोई सियासत का गुरु मिल ही जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ के पीछे भाग रहे हों, आपको खुद मालूम होगा कि वो जो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसी के मुताबिक ही आपको लोग मिलते जाते हैं। जैसे एक बच्चा जो एक छोटी सी साइकिल पाने का ख्वाब रखता हो, उसे टीवी के ड्रामे में बाज़ार से गुज़रते हुए, सड़क के किनारे चलते हुए सिर्फ साइकिल ही तवज्जो खींचते हैं और उसकी ज़िद बढ़ती जाती है उस वक्त तक कि वो वालिदैन को मजबूर ना कर दे कि उसे साइकिल ले दें। रूमी के साथ भी बुनियादी तौर पर यही हुआ था कि रूमी ज़ाहिरी उलूम में तमाम तर कमाल हासिल करने के बाद भी बेचैन थे और ये जान चुके थे कि पीस, स्टिलनेस कहीं और है, मगर वो कहीं और कहाँ है, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया था और शाह शम्स वही जवाब बनकर उनकी ज़िंदगी में आए। आइए चलते हैं रूमी की मसनवी मानवी की दूसरी नज़म की तरफ, जिसका उन्वान है बादशाह का होना आशिक एक लोंडी पर और उसे ख़रीदना, लोंडी का पड़ जाना बीमार और बादशाह का फ़िक्र इलाज करना। कब्ल अज़ीं के इस नज़्म का तर्जमा आप लोग सुने। आपको फिर याद दहानी करा दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो ही अगली किस्त अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए इत्तला मिल सके। आइए अब चलते हैं मसनवी मानवी की दूसरी नज़म की तरफ और इस सिलसिले की 7वीं एपिसोड की तरफ।
عزیزو آؤ ایک داستان سنتے ہیں، قصہ تو یہ کسی کا ہے مگر ہمارا حال بھی کچھ اس سے جدا نہیں۔ کئی زمانے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جسے دین و دنیا دونوں میں ہی عروج حاصل تھا۔ اتفاق سے ایک روز بادشاہ گھوڑے پر سوار اپنے خواص کے ہمراہ شکار کرنے نکل گیا۔ راستے میں اس نے ایک لونڈی کو دیکھا۔ بادشاہ تھا مگر وہ اس کنیز کا غلام ہو گیا۔ اس کی جان کا پرندہ عشق کے قفس میں پھنسا تو اس نے دولت دے کر اس کنیز کو خرید لیا۔ اپنی طرف سے تو اس نے اسے خرید لیا اور خوش ہو گیا، مگر قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ وہ کنیز بیمار پڑ گئی۔ جیسے ایک شخص کے پاس گدھا تھا تو پالان نہ تھا، اور جب اسے پالان مل گیا تو گدھے کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعنی اس کے پاس پیالہ تھا تو پانی نہ تھا، اور پانی فراہم ہو گیا تو اسی وقت پیالہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے ارد گرد سے طبیب جمع کیے اور کہا، ہم دونوں ہی کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میری جان اہم نہیں کہ میری جان کی جان وہ ہے۔ میں درد مند و بے حال ہوں اور درماں وہ ہے۔ جس نے بھی میری جان کے درد کا درماں کر دیا، میرے موتی و مرجان اسی کو ملیں گے۔ سب طبیبوں نے کہا کہ ہم جان لڑا دیں گے، مل کر غور کریں گے اور اسے ٹھیک کر دیں گے۔ ہم میں سے ہر حکیم ایک عالم کا مسیحا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس ہر درد کی دوا ہے۔ مگر اپنے اس تکبر میں ان لوگوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو خدا نے بھی انہیں دکھا دیا کہ وہ کتنے بے بس ہیں۔ انشاءاللہ نہ کہنے سے مراد ان کی سیاہ دلی، کیونکہ خالی انشاءاللہ کہنا بھی بس ایک عارضی حالت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو انشاءاللہ نہیں کہتے مگر ان کی روح خود خدا کے ساتھ ایک ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ طبیبوں کی دوائیاں بڑھتی گئیں اور اس کے ساتھ بیماری بھی بڑھتی گئی، شفا نہ ہوئی۔ کنیز تو بیماری میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتا۔ قسمت دیکھیے کہ حکیم سکنجبین دیتے تو صفرا بڑھ جاتا، روغن بادام دیتے تو خشکی بڑھ جاتی۔ آملہ جو قبض کشا ہے، کھلایا تو اس سے قبض ہو گیا۔ یعنی آگ بجھانے کو پانی بھی دیتے تو مٹی کا تیل بن جاتا۔ میرا خیال ہے کہ اس قصے کو شاید سلیس اردو میں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہ اس کا ترجمہ ہی بہت واضح اور آسان ہے۔ لیکن اس کی وضاحت سے قبل میں اس کو مختصر سلیس اردو میں کہہ دیتی ہوں۔ رومی کہتے ہیں کہ دوستو آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں جو ہے تو کسی کا، مگر تم سمجھنا چاہو تو تمہاری بھی حقیقت اس سے کھل سکے گی۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جو رومی نے اس نظم کے پہلے ہی شعر میں کہہ دی ہے، اور اس کی وضاحت میں آگے جا کر کروں گی۔ رومی کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جسے دین و دنیا دونوں سلطنتوں کی شاہی حاصل تھی۔ وہ اپنے مصاحبین کے ساتھ ایک دن شکار پر گیا۔ راستے میں اس نے ایک کنیز، ایک لونڈی برائے فروخت دیکھی۔ بادشاہ کا اس پر دل آ گیا اور اس نے وہ لونڈی خرید لی، مگر جو ہی وہ لونڈی اس کے قبضے میں آئی وہ بیمار ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے پاس گدھا تو ہو مگر پالان نہ ہو، اور پالان ہاتھ آئے تو گدھے کو شکاری درندوں نے کھا لیا ہو۔ پالان عربی میں اس موٹی چادر کو کہتے ہیں جو گھوڑے یا گدھے کے اوپر بچھاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ یا اس کی مثال کو یوں دیکھ لیں کہ کسی کے پاس پیالہ تو ہو مگر پانی نہ ہو، اور پانی ملے تو بھرنے کے لیے اس کے پاس پیالہ نہ رہے۔ بادشاہ نے ارد گرد سے طبیبوں، حکیموں کو جمع کیا اور انہیں کہا، ہم دونوں ہی کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ جو بیمار ہے وہ ہے جس میں میری جان ہے، اس لیے وہ بچے گی تو ہی میں بچوں گا۔
بادشاہ نے کہا کہ میری جان اہم نہیں، کہ میری جان کی جان وہ ہے، میں درد مند و بے حال ہوں اور درماں وہ ہے۔ جس نے بھی میری محبوبہ کا علاج کر دیا، میں اسے بے تحاشا دولت سے نوازوں گا۔ طبیبوں نے جواب میں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم جان لڑا دیں گے، مل کر غور کریں گے اور اس کی بیماری ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ ہم سارے بڑے مشہور طبیب ہیں اور ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ مگر اپنے ذہن میں انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، جس کی سزا خدا نے یہ دی کہ اس کنیز کی بیماری ٹھیک نہ کی اور بتا دیا کہ وہ حکیم اس کی مرضی کے بغیر کتنے بے بس ہیں۔ یہاں انشاءاللہ نہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے لفظ انشاءاللہ نہ کہا، کیونکہ لفظ تو بس خالی نمائش ہوتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انہوں نے اس ہستی سے اپنا تعلق جوڑے نہ رکھا جو کائنات میں زندگی کی وجہ ہے، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو انشاءاللہ کا لفظ کہے بغیر کام کرتے ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس ذات سے اپنی روح کی گہرائیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب روح خدا سے ایک ہو جائے تو پھر لفظوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اب طبیب بادشاہ کی محبوبہ کو دوائیاں دے رہے تھے، مگر اس کی بیماری تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، کنی سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی، جس سے بادشاہ کا دکھ بھی بڑھ رہا تھا۔ طبیبوں کی دوائیاں مریضہ پر الٹا ہی اثر ڈال رہی تھیں۔ حکیم سکنجبین دیتے جو معدے کی گرمی کو کم کرنے والی چیز ہے، صفرا کم کرنے والی، مگر اس مریضہ پر وہ سکنجبین الٹا ہی اثر کر رہی تھی اور اس کا صفرا بڑھ رہا تھا۔ روغن بادام خشکی کو کم کرنے کو دیتے ہیں، خشکی بڑھ جاتی۔ آملہ جو قبض کشا ہے وہ دیتے تو اسے قبض ہو جاتا۔ مطلب وہ جس بھی چیز کو پانی سمجھ کر بیماری پر ڈالتے وہ الٹا مٹی کا تیل بن جاتی اور بیماری کو بڑھا دیتی۔ میں پہلے ہی یہ کہہ چکی ہوں کہ اس قصے کو اسی طرح سن لینا اور اسی طرح اس کو سمجھ لینا جیسے مولوی اور گدی نشین مذہبی ٹرموں میں اس کو بیان کر دیتے ہیں، لاحاصل مشق ہے۔ اسے سن لینا ہی اگر مقصود ہے تو یقین مانیے رومی کبھی آپ کی روح کو نہیں چھو سکتا، جیسا کہ عملاً ہوا ہے کہ ہر گدی نشین، ہر پیر و مولوی بیٹھا مثنوی مانوی کی عظمتیں لوگوں کو سنا رہا ہے، مگر کسی بھی زندگی پر مثنوی یا رومی کوئی اثر نہیں چھوڑ پا رہا، بلکہ اس قصے میں جیسے حکیموں کی دوائیاں الٹا اثر کرتی نظر آ رہی ہیں، یہ مثنوی کے بیان بھی لوگوں پر الٹا ہی اثر ڈال رہے ہیں، کیونکہ جو مثنوی کو بیان کر رہے ہیں اور جو مثنوی کو سن رہے ہیں وہ پہلے سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے مذہبی اور مسلکی شناختوں سے جڑے ہیں، وہ رومی سے بھی وہی کچھ لینا چاہتے ہیں جو ان کے پہلے سے طے شدہ نظریاتی ڈھانچے میں فٹ آ سکے۔ یہ رومی کو یہ اجازت ہی نہیں دے رہے کہ وہ ان کے طے شدہ ڈھانچوں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کو توڑ سکے۔ اس لیے ہر مکتبہ فکر رومی کی مثنوی سے اپنے مطلب کے معنی نکال رہا ہے۔ کوئی توحید پرست رومی سے توحید اخذ کر رہا ہے، کوئی پیر اور بیت کی عظمت نکال رہا ہے، کوئی اس وحدت الوجود کو اخذ کر رہا ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتے۔ میں اتنی گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رومی آپ کی روح سے مخاطب ہو سکے تو وہ سارے ڈھانچے جو آپ کے دماغ میں موجود ہیں ان سے ناطہ توڑ کر مثنوی کو سنیں، اور جو پہلی 6 ایپیسوڈز ہیں جو کہ مثنوی کا بنیادی طور پر دیباچہ ہیں ان کو سامنے رکھ کر باقی مثنوی کو سنیں۔ مجھے یقین ہے کہ رومی آپ کی زندگی کو گہرائی میں چھو سکے گا۔ رومی اس نظم کے شروع میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں جو ہے تو پرانے دور کے کسی بادشاہ کا قصہ، مگر ہماری بھی حقیقت کچھ اس سے جدا نہیں۔ وہ بادشاہ بنیادی طور پر انسان ہے، انسان کہ جو جسم بھی ہے اور روح بھی۔ اسی لیے رومی نے لکھا کہ وہ بادشاہ تھا جس کی سلطنت
جسم اور روح دونوں پر مشتمل تھی۔ جب یہ انسان اسی مادی ایگزسٹنس کی دنیا میں آتا ہے تو اس سے مصاحب بھی ملتے ہیں، فیملی، ارد گرد، سوسائٹی، دوست، سب۔ ان سب کی مصاحبت میں انسان اپنی زندگی کی سفر شروع کرتا ہے۔ وہ انسان جس نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا تو اس کے پاس ذہن کی بنائی دنیا موجود نہیں تھی۔ وہ انا نہیں تھی کہ جو دماغ میں سجیشنز کو جمع کر کے تخلیق ہوتی ہے۔ وہ شخصیت کہ جو ارد گرد کا پورا ماحول مل کر تشکیل دیتا ہے۔ وہ بچہ جو دماغ کے میموری سٹور کے بننے سے قبل موجود تھا۔ وہ جسم بھی تھا، وہ روح بھی تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے کسی گرون اپ بالغ فرد کے مقابلے میں بطور یونٹ آف لائف کچھ مختلف نہیں تھا، مگر تب اس کا ہونا حقیقت کی کسی اور ہی ریلم، حقیقت کی کسی اور ہی سلطنت سے جڑا تھا۔ پھر جب اس کی انا بڑی ہوتی گئی اور وہ جسمانی طور پر بڑا ہونے کے ساتھ دماغ کی انائی اور سراب زدہ دنیا کو بھی تراشتا گیا، پھر وہ شکار کرنے گیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ بچہ جو 2 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، جب 6 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع ہو گیا تو وہ شکار ہی کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے اگلی کلاس کا شکار، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر نوکری، پھر دولت، پھر شہرت، اور موت کے وقت تک اس کا شکار نہیں رکتا۔ رومی کہتا ہے کہ جب وہ بادشاہ شکار پر گیا تو اسے ایک خوبصورت لونڈی، ایک کنیز ملی۔ یہ کنیز، یہ لونڈی ہماری مادی دنیا ہے، ہماری فزیکل ورلڈ۔ جب ہماری انائی زندگی شروع ہوتی ہے تو دنیا ہمیں اپنے عشق میں دیوانہ کر دیتی ہے۔ جب تک ہمارا دماغ انا کے ملبے کو تخلیق نہیں کر پایا تھا تو دولت، فیکٹریاں، نوکریاں، عہدے، کوئی بھی چیز ہمیں ایسی دل موہ لینے والی نہیں لگتی تھی۔ بچے چھوٹے چھوٹے کھیل کود کو ہی زندگی سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ نام نہاد عملی زندگی میں آتے ہیں تو یہ سب چیزیں اچانک سے بامعنی ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعلیم زیادہ بڑی نوکری کے حصول کا ذریعہ رہ جاتی ہے، اور تو اور بڑوں کے کھیل بھی شہرت اور دولت سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا جو ہماری ملکیت ہے، ہماری لونڈی ہے۔ لونڈی اور کنیز کیوں؟ کیونکہ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس دنیا کو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں آپ ہی کی سمجھ ہے۔ سونا اور مٹی میں فرق کو تخلیق کرنے والے آپ ہو تو عملاً یہ دنیا، اس کی ہر عیش و عشرت، دولت و شہرت آپ ہی کی تخلیق کرتا ہے۔ ان سب عہدوں کو، نوٹوں کو، ملازمتوں کو نام دینے کا عمل آپ میں ہو رہا ہے۔ تو رومی کہتا ہے کہ وہ بادشاہ اس کنیز پر فدا ہو گیا اور اسے ہی اپنا آپ سمجھنے لگا۔ اب یہاں سے ایک دلچسپ کھیل شروع ہوتا ہے۔ جب تک دولت، شہرت ہمارے ہاتھ نہیں آتی تو یہ بہت دلچسپ لگتی ہے، لیکن کبھی آپ ان لوگوں کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں کہ جو وہ دولت، وہ شہرت کما لیتے ہیں، جو دولت، جو شہرت آپ کمانا چاہتے ہیں۔ کبھی آپ نے علی بابا جیسی مشہور ویب سائٹ کے خالق اور ارب پتی جیک ما کا وہ انٹرویو سنا، جب وہ آنکھ میں آنسو بھر کر اپنے انٹرویور کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ تمہاری زندگی ہم نہیں، علی بابا ہے۔ And I regret that if I have another life, I would never do things like this. And my wife just said, you do not belong to me, you belong to the Alibaba. But, life is so short. بادشاہ کے ہاتھ لونڈی تو آ گئی، مگر اب وہ مسئلے بھی سامنے آنے لگے جو اس وقت تک نہیں تھے جب تک وہ بادشاہ کو حاصل نہ تھی۔ سمجھیے، بچہ بادشاہ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ آپ کی عملی دنیا میں آتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے۔ جیسے رومی کہتا ہے کہ بادشاہ نے اس کنیز کو دیکھا تو اس کی جان اس لونڈی کی غلام ہو گئی۔ جب دولت یا شہرت یا فیکٹری یا کسی اور بڑی نوکری کا خواب انسان پا لیتا ہے
تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نوکری، اس شہرت، اس دولت، اس فیکٹری، اس بزنس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بادشاہ نہیں رہتا، بس اس لونڈی کا ایک غلام بن کر رہ جاتا ہے جس کا ذکر رومی کر رہا ہے۔ پھر وہ شاپنگ مال سے لے کر کلب تک اور کلب سے لے کر سائنسی ایجادات تک، مختلف فلسفوں سے مختلف مذہبوں تک ہر در پر سر پٹکتا ہے کہ روح کی اس بے چینی کا کوئی علاج مل جائے جو تب اسے حاصل تھی جب وہ بچہ تھا۔ دیکھتے نہیں کہ برے سے برا بچپن بتانے والا بھی بڑے ہو کر اپنے بچپن بڑی حسرت سے یاد کرتے ہیں۔ رومی کے اس قصے میں بھی بادشاہ نے وہی کیا۔ اس نے دنیا کے ہر نامور طبیب کو بلایا اور کہا کہ میری جان کو بچا لو۔ یہ جو دنیا شراب پی کر غرق پڑی رہتی ہے، جو نفسیاتی عوارض سے بچنے کے لیے ماہرین نفسیات کے دروں پر بھکاریوں کی طرح لوگ پڑے ہیں، یہ جو بڑے بڑے شاپنگ مالز میں دیوانوں کی طرح لوگ عادتی خریداری کر رہے ہیں، یہ جو میک اپ، کپڑوں اور جوتوں سے عورتوں نے گھر بھر لیے ہیں، یہ کسی چیز سے تو فرار، کسی چیز سے تو نجات چاہ رہے ہیں۔ جیسے بادشاہ نے حکیموں کو کہا کہ جو میری محبوبہ کو ٹھیک کر دے گا اسے میں اپنی دولت سے نوازوں گا، آپ بھی یہی کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں۔ جب مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر، مہنگی سے مہنگی شراب، مہنگے سے مہنگے گیجٹ، مہنگے سے مہنگے گھر، مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں کہ دولت کی مجھے پرواہ نہیں، بس مجھے لذت دے دو، سکون دے دو۔ اور حکیموں نے جو جواب دیا کہ وہ ماہر علم ہیں، وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، یہی تو جواب ہے جو آپ روزانہ ٹی وی کی سکرینوں پر بیٹھے سنتے ہیں کہ یہ صوفہ لے آؤ، یہ گاڑی لے آؤ، یہ شیمپو لے آؤ، یہ کریمیں لے آؤ، یہ گولی لے آؤ، یہ سیرپ لے آؤ، تو تمہاری زندگی کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اس بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لو، اس سم کو یوز کر لو، اس پینٹ سے گھر رنگ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور قصہ آگے کہتا ہے کہ حکیموں نے اپنی بات کرتے ہوئے انشاءاللہ نہ کہا۔ یہ بات بہت گہری ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ صوفی کی دنیا میں خدا کیا ہے؟ صوفی کی دنیا میں خدا وہ فارمولہ ہے جس پر کائنات چل رہی ہے، وہ راستہ ہے جس پر کائنات محو سفر ہیں۔ جب کوئی انسان اس فارمولے، اس راستے سے خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے، وہ مسٹک ہے، اور جو اس راستے سے ہم آہنگ نہیں، اس فارمولے کے الٹ ہے، وہ مسٹیک ہے۔ تو رومی کہتا ہے کہ ان طبیبوں نے انشاءاللہ نہ کہا، اور پھر وضاحت بھی کر دی کہ مراد یہ الفاظ کہنے سے نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ جو طبابت کا دعویٰ لے کر آئے تھے، وہ کائنات میں رواں اس فارمولے سے ہم آہنگ نہ تھے۔ وہ جو دعا کرنے آئے تھے، وہ اس فارمولے سے آشنا نہ تھے۔ اب دیکھیں ان کمپنیوں کو جو اشتہاروں میں آپ کے تمام مسائل حل کر رہی ہیں، وہ خود آپ سے بھی زیادہ انا کی تسکین میں پاگل ہو رہی ہیں۔ وہ کیسے آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتی ہیں؟ یہ ایڈورٹائزمنٹ کی پوری انڈسٹری انسان کی اسی نااہلیت پر کھڑی ہے کہ وہ خود اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہا۔ اور قصہ آگے یوں بڑھتا ہے کہ ان طبیبوں نے جو دوائیاں دیں، انہوں نے الٹا ہی کام کیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ سکون، راحت، پیس کے لیے آپ جو شاپنگیں کرتے ہیں، جو محل بناتے ہیں، جو گاڑیاں خریدتے ہیں، یہ انہی نیم حکیموں کے نسخے ہیں جو ایڈز میں آپ کو آپ کی زندگی کے مسائل سے نجات کا مژدہ سناتے رہتے ہیں۔ رومی کی اس مثنوی کی اس پہلی حقائق کا لب لباب یہ ہے کہ انسان بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو دین و دنیا دونوں میں بادشاہ ہے۔ انسان جسم و روح کے حسین سنگم کا نام ہے، اور جب روح کو ترک کر کے جسم و ذہن کی دنیا میں سکون ڈھونڈے جاتے ہیں، نیم حکیموں سے مشورے کیے جاتے ہیں، تو حل کا دعویٰ کرنے والے تو لاکھوں آپ کو مل جائیں گے، مگر آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ملے گا۔ یہ سب دنیا جو تم سمیٹ رہے ہو، یہ سوچ کر کہ تمہیں لگی آگ پر پانی بن کر گرے گی، وہ مٹی کا تیل بن رہی ہے۔
10,000 کی نوکری میں آپ کو پانی چاہیے تھا 1,00,000 کی نوکری کا، تب آپ کی آگ بجھنا تھی یا مسائل حل ہونا تھے، مگر جب 1,00,000 کی نوکری مل گئی تو مسائل حل تو کیا ہوتے، آگ بجھتی تو کیا، آگ زیادہ ہی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو آب حیات سمجھ کر تم نے چننا تھا وہ پانی نہیں تھا، وہ مٹی کا تیل تھا۔